اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کی ذہنی، عقلی، روحانی اور جسمانی نشو و نما کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ انفیکٹ اللہ کا بندہ تو ہر وقت انتظار کر رہا ہوتا ہے کب مجھے نئی آیت ملے، کوئی نیا پیغام ملے، کوئی حدیث میں کوئی ایسے موتی ملے جس سے میری روح اپنے مالک سے، اس مقصود سے، اس معبود سے جڑ جائے جس سے ملنے کے لیے، جس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہی میرا وجود ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت۔ ایسی ہی ایک حدیث جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایک کلام سنایا جس میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا اور میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، میں تو رحم کرتا ہوں، ہر انسان پر، ہر مخلوق پر رحم کرتا ہوں، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں تمہارے بیچ میں بھی چاہتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ ظلم مت کرنا، زیادتی مت کرنا، اسے حرام سمجھنا، فلا تظالموا، اور کسی قسم کا ظلم مت کرنا، یا عبادی کلکم ضال، تم سب کے سب میرے بندوں گمراہ ہو، رستے کی تلاش میں ہو، تم سب ڈھونڈ رہے ہو، جس کو ملا یا جس نے پایا میں ہی ہوں جو اسے گائیڈ کرتا ہوں، اندھیروں سے اسے روشنیاں دکھاتا ہوں، ان وادیوں سے شک شبہات کی یقین میں لے کے جاتا ہوں، وہ ہم ہیں، فاستہدونی، تو تم ہدایت مجھ سے طلب کیا کرو، اہدیکم، میں ہی رستہ دکھا سکتا ہوں، یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو، اور اس بھوک کو الا من اطعمتہ، صرف میں ختم کر سکتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں کھانے دیتا ہوں، فاستطعمونی، تم مجھ سے مانگا کرو اپنا رزق اور کھانا پینا، اطعمکم، میں ہی تمہیں دوں گا وہ، اور ہم دے دیا کرتے ہیں لوگوں کو، یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندوں تم سب بے لباس ہو، برہنہ ہو، الا من کسوتہ، ماں سوائے جس کو ہم لباس پہنا دیں، فاستقسونی، تم مجھ سے لباس مانگا کرو، اقسوکم، ہم تمہیں لباس بھی دیں گے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اور اللہ فرماتے ہیں تم صبح شام گناہ کرتے ہو، رات اور دن گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور ہم تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں، فاستغفرونی، تو کس سے مانگنا، ہم سے مانگنا اپنی معافی، ہم سے بخشوانا اپنے آپ کو، اللہ ہی ہے جو انسان کو معاف کر سکتا ہے اور بخش سکتا ہے، اغفر لکم، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری، اے میرے بندوں تم کسی نقصان کے مالک نہیں کہ تم مجھے نقصان پہنچا دو، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ تم مجھے نفع پہنچا دو، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندوں تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے، تمہارے انسان اور تمہارے سارے جنات، اگر سب کے سب نیک بن جائیں اور ہمیں سجدہ دے دیں اور ہماری ہر بات کی اطاعت کر لیں، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو یہ میری ملکیت اور بادشاہت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گی، یا عبادی، اے میرے بندوں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اور تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے انسان اور جن سارے کے سارے، کانوا علی افجر قلب رجل واحد، سب کے سب اگر فاجر، فاسق اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے بن جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، یہ ہماری ملکیت اور بادشاہت میں سے ذرہ بھی کم نہیں کر سکتی، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے اور آخر میں آنے والے انسان اور سارے جنات، مرد اور عورت، بچے بوڑھے، سب پوری انسانیت اور جنوں سے مل کے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد ہم سے سوال کریں، قاموا فی سعید واحد، ایک صف میں سب کھڑے ہو جائیں اور ہم سے سوال کریں، آرزو کریں، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسَلَتَهُ، اور ہم ہر انسان کو وہ دے دیں جس کا وہ ہم سے سوال کرتا ہے، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، یہ ہماری سلطنت میں، ہماری بادشاہت میں، ہمارے خزانوں میں اتنا بھی کم نہیں کرے گا، ما سوائے إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، جیسے کہ سوئی پانی میں ڈالی جائے اور جب نکالی جائے جو سوئی لے کے آئے گی یہ بھی زیادہ ہوگا، اس سے بھی کم ہمارے خزانوں میں کمی نہیں ہو سکتی، یا عبادی، اے میرے بندوں، انما ہی اعمالکم، یہ ہے تمہارے اعمال، احصیھا، میں انہیں جمع کر رہا ہوں، لکم، تمہارے لیے، ثم اوفیکم ایاھا، ہم اس کی جزا دیں گے تمہیں اس سارے سلسلے کے بعد، فمن وجد خیرن،
جس نے اینڈ میں آخر میں اختتام میں اس کہانی کے خیر پایا، جنت پائی، جزا ملی، فلیحمد اللہ، تو اسے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بھی ہماری ہی تعریف ہے کہ ہم نے تمہیں ہدایت دی، لباس دیا، سمجھ دی، رحمت بھیجی ہم نے تمہاری طرف، نصیحت بھیجی، قرآن، حدیث، دعوت، علماء، اور پھر نبی بھیجا ہم نے تمہاری طرف، تو ہم تو ہماری ہی ہونی چاہیے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اللہ کی تب بھی ہم تھی جب کچھ نہیں تھا، اور تب بھی حمد ہوگی جب کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر کسی کو اینڈ میں، اختتام میں برا انجام ملے، جہنم ملے، فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو اسے نہیں چاہیے کہ ملامت کرے اور کوسے سوائے اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا، ہم نے رستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، تم قبول کر لو یا انکار کر دو، فیصلہ تمہارا ہوگا، سزا جزا ہماری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اتنا طاقتور رب اور اتنا کریم، علیم، سمیع، بصیر، لطیف، قوی اور عزیز رب، ہمیں اس سے ڈرنا بھی چاہیے جیسے اس کا حق ہے، اور ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے جیسے اس کا حق ہے، اس سے امید رکھنی چاہیے جیسے اس کا حق ہے۔ اور اس آیت کے مصداق میں ہمیں شرم بھی آنی چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے ہماری پھر بھی قدر نہیں کی جیسے ہماری قدر کا حق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا نیک عبد اور غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔